اکثر رات لیٹ آتے تھے، رات 2 بجے 3 بجے کسی بڑے شہر سے گزرتے تھے تو دیکھتے تھے فیکٹریوں سے جوان بوڑھے کام سے فارغ ہو کے گھروں کی طرف جا رہے ہوتے تھے. اچھا، جوانوں کو دیکھ کے کبھی بھی تعجب نہیں ہوا تھا، بات سمجھ میں آتی تھی کہ ان کے کچھ خواب سپنے ہیں، یہ ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر چاہتے ہیں، اس کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی کی خواہش رکھتے ہیں. تعجب نہیں ہوتا تھا 8 سے 18 گھنٹے کام کرنے والے جوان پہ، تعجب اس بوڑھے پہ ہوتا تھا کہ جس کے قدموں میں چلنے کی سکت بھی نہیں، جو فیکٹری جاتا ہے سائیکل پہ، راستے میں 3-4 جگہ سانس لے کے رک کر کے جاتا ہے، فیکٹری میں کام کرتا ہے تو گھنٹے بعد تھک بھی جاتا ہے، 10 منٹ وہ اگر بیٹھ جائے تو مالک سے بعض اوقات گالی بھی کھانا پڑتی ہے. تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ بوڑھے کو 18 گھنٹے کام کرنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن یہ احساس کبھی کبھی روک لیتا ہے کہ یہ پیٹ لگا ہے، اس کے بھی تو کوئی تقاضے ہیں نا، شاید کہ پیٹ کے لیے اتنی محنت ہے. لیکن جب عمر دیکھتے ہیں کہ منہ میں دانت نہیں، انواع و اقسام کے کھانے پھل کھا نہیں سکتے، یہ بوڑھا اپنی ذات پہ کیا خرچ کرتا ہوگا. صبح چائے رس، رات کو دلیا کھا لیتے ہوں گے. اپنی ذات پہ 50 روپے خرچ کرنے والا فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے؟ میں ماں باپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. ان کے پیش نظر ہوتا ہے جوانوں، پہلے بچے چھوٹے تھے، اسکول پڑھتے تھے، اب کالج میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اب تعلیمی اخراجات بڑھ چکے ہیں، اور وہ اخراجات پورے کرنے کے لیے بوڑھا باپ فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کر رہا ہے، اور ہماری بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے، فٹ بال سی رہی ہے، کئی بار ہاتھ زخمی ہو گئے، نظر والی اینک لگ گئی. ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے، فٹ بال سی رہی ہے، وہ 18 گھنٹے کام کیوں کرتی ہے؟ اسی لیے کہ ہمارے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو، یہ اچھا پڑھ لے. ماں باپ کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو ہم پڑھے لکھے نہیں، کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ کھڑے ہوں. یار ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے یہ بوڑھے ہارتے رہے، لیکن معذرت سے یار جب ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو جاتے ہیں. جب ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو جاتے ہیں. یہ تو کوئی انگلش کا کوئی ٹیڑھا بیڑا لفظ بول دے نا تو اولاد مذاق اڑاتی ہے، 4 کلاس اب پڑھ لیتے، گل کرنی تو آندی. اور تمہیں یہاں تک لا کے کس نے کھڑا کیا ہے؟ آج زبان منہ میں زبان ہے اور توتی بولتی ہے، آج تمہیں باتیں کرنی آتی ہیں، آج الفاظ اور تمہارے آگے پیچھے کھڑے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ میرے جیسا کوئی نہیں. یہ ساری محنت کس بوڑھے کی ہے؟ کس بوڑھی ماں کی ہے؟ اور آج کہتے تمہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں، اس کی بات پہ مذاق اڑاتے ہو. یہ رویے ہیں اولاد کے. ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے ہارتے رہے، افسوس ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے. اچھا، اولاد ایسی بھی نالائق ہم نے دیکھی کہ وہ ماں باپ کا تعارف کراتے ہوئے شرماتے ہیں. ماں باپ کا تعارف کراتے ہوئے شرم. میرے دیہات کا ایک بوڑھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اس نے بچوں کو بڑی محنت سے پڑھایا، جوتے گانٹ گانٹ کر کے اس نے بچوں کو تعلیم دی. بچے بڑے ہوئے، لاہور چلے گئے. تو یہ بوڑھا دیہات سے گڑ گنا ہمارے سوغات ہوتی ہے، یہ بچوں کے لیے لے کے لاہور آیا. تو اس دن اس کے دوست بھی آئے ہوئے تھے. یہ ملاقات کر کے باہر آنے لگا تو کسی دوست نے کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ تو وہ کہتا یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے. ماں باپ ہماری خدمت دوست نوکروں کی طرح کرتی ہے، لیکن نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے. اور ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے ہارتے رہے، ہم بڑے ہوئے تو وہ چھوٹے ہو گئے. میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، آپ علامہ ہو، آپ مفتی ہو، آپ پیر ہو، آپ سیاستدان ہو، بہت بڑے سرمایہ دار ہو، یار جب گھر جاؤ نا تو یہ سارے سٹار اتار کے جایا کرو. جب گھر جاؤ تو 25 سالہ پرانا ببرو بن کے جایا کرو. ماں جو تمہیں پیار سے پپو کہتی تھی نا، وہ بن کے جایا کرو. لیکن افسوس کہ ہم گھر میں بھی جاتے تو بڑے بن کے جاتے ہیں، حضرت بن کے جاتے ہیں، علامہ بن کے جاتے ہیں، پیر بن کے جاتے ہیں، مفتی بن کے جاتے ہیں، سیاستدان بن کے جاتے ہیں، سرمایہ دار بن کے جاتے ہیں. ہم جس طرح فیکٹری میں ملازموں کے ساتھ پیش آتے ہیں، گھر میں بھی ہمارے رویے کچھ اسی طرح کے ملتے جلتے ہوتے ہیں. جب گھر جاؤ تو بڑا بن کے نہیں، چھوٹا بن کے جایا کرو، اسی میں حسن ہے. امام اعظم کتنا قاداور شخص گزرا یار، شہر کا سب سے بڑا مفتی ہے. ماں ایک دن کہتی بیٹا میں نے فلاں مسئلہ فلاں بوڑھے عالم سے پوچھنا ہے تو سواری تیار کرو. امام اعظم یہ نہیں کہتے کہ ماں جی آپ سوال کریں جواب ملے گا، دلائل کے انبار لگاؤں گا، تشفی ہوئی ٹھیک، نہیں تو چلے جائیں گے. یہ بھی نہیں کہتے ماں گو کہ بیٹا تیرا قد میں چھوٹا ہے، عمر میں چھوٹا ہے، لیکن علمی قد تیرے بیٹے کا بڑا ہے. یہ بھی نہیں کہتے ماں اس کے پاس جانے سے میری توقیر کم ہوگی.
بولے بالے بن جاتے، سواری تیار کرتے، ماں کو بٹھاتے اور نکیل ہاتھ میں پکڑتے اور اس عالم کے دروازے پر چلے جاتے، اور وہ عالم دین جب امام اعظم کو دیکھتے تو شرمندہ ہوتے کہ یہ تو مجھ سے بڑے عالم ہیں، اور آپ کہتے کہ میری ماں نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، ذرا ان کی تشفی فرما دیجئے۔ اگر انہیں مسئلے کا سوال کا جواب نہ آتا تو آپ آہستہ آواز میں جواب دیتے اور فرماتے تھوڑی سی اونچی آواز میں میری ماں کو یہ مسئلہ بیان کر دو۔ ان کے پاس بڑا بن کے نہ دوست جاؤ، ان کے پاس چھوٹا بن کے جاؤ، اور ان کی قدر دوست ان کی زندگی میں کرو، یہ دوبارہ پلٹ کے نہیں آئیں گے، ایک بار ہی آتے ہیں، دوبارہ نہیں آئیں گے، اور اگر یہ دنیا سے ناراض چلے گے تو پھر عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا کہ ارشاد فرمائیے، فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقول الزور، اور جھوٹی گواہی دینا۔ بڑے گناہوں میں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ راوی ہے، باب الفطر میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی، ریحن حمراؤ، فرمائے امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا، وزلزلۃ، زلزلوں کا، فرمائے انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے۔ وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا عزت تخذ الفیء دولا، فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا، والامانۃ مغنما، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا، والزکاۃ مغرما، مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے، وَأَتَى رَجُلُ امرأتہ، آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وَأَكَّ أُمُّهُ، ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، وَأَقْصَى آبَاهُ، باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب عام ہوں گی۔ اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ سرخ آندیاں چلیں گی، پھر کیا ہوگا؟ زلزلے آئیں گے، پھر کیا ہوگا؟ زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ کب جوان؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے دکھی ہو جائیں گے۔ کب؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے نالا ہو جائیں گے۔ پھر رحمت خداوندی اس قوم کے جوانوں سے روٹ جائے گی اور ناراضگی کا اظہار مختلف صورتوں میں، کبھی زلزلے، کبھی جھٹکے، کبھی زمین میں دنسا دیا جائے گا اور کبھی سرخ آندیاں چلیں گی۔